السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور یہاں پہ میں اٹھ گئی ہوں جی صبح صبح۔ بچوں نے جانا تھا اسکول اور آج بچوں کا لاسٹ ڈے تھا جس نے بچوں کو چھٹیاں ہونی تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں ہوں سسٹر کے گھر، اور اس لیے میں سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو اپلوڈ کرتی جاؤں گی۔ تو آپ کہہ رہے ہوں گے کہ سب اسکولوں میں چھٹیاں تو کب کی ہو چکی ہیں، لیکن میں نے پھر لیٹ ویڈیو اپلوڈ کرنی ہوتی ہے، اس لیے یہ اس دن کی ویڈیو ہے جس دن بچوں کو ابھی چھٹیاں ہونی تھی۔ تو بس پھر میں نے بچوں کو کہا ناشتہ بنا کے دوں۔ اس کے بعد آج سسٹر اور میں نے ہم لوگوں نے جانا تھا جی منڈی، سسٹر لوگوں نے کچھ شاپنگ کرنی تھی، تو اس لیے ویسے پہلے ہم نے پلان کیا سرگودا کا، پھر شکر ہے اللہ اللہ کر کے وہاں کا جی میں نے کینسل کروایا، کیونکہ مجھے گاڑی میں جو ہے نا وہ بڑا میرا دل گھبراتا ہے جاتے ہوئے، تو میں نے کہا منڈی سے سب کچھ مل جاتا ہے، یہاں پہ چلتے ہیں۔ خیر جی، پھر بچوں کو بھیجنے کے بعد جی تھوڑی دیر کیا ہم نے یہاں ریسٹ، کیونکہ پتہ ہے آپ کو بازار لیٹ ہی کھلتے ہیں، اس لیے بھی 10 بجے کے قریب ہم لوگوں نے نکلنا تھا۔ کپڑے وغیرہ پریس کیے، اور بس یہ میں نے آپ لوگوں کو اسٹچ ہو کے میرے کپڑے آ گئے تھے، دکھائی نہیں، ٹائم نہیں ملا، اتنی افراتفری، سسٹر لوگ آ گئے تھے اندر، تو بس اسی پہ چکروں میں کوئی نہیں، میں نے میرا دل تھا کہ میں آپ لوگوں کو نا سارے اپنے کپڑے جو اسٹچ کروائے ہیں کمپلیٹ ویڈیوز کی بناؤں، لیکن کوئی نہیں، میں نے کہا چلیں جیسے جیسے پہنتی جاؤں گی ایسے ہی میں دکھاتی جاؤں گی۔ ویسے میں زیادہ مطلب کہ سمپل ہی سلواتی ہوں، تھوڑی بہت کسی کے ساتھ لیس وغیرہ لگوائی ہے، ادروائز بس ایسے ہی مجھے جو ہے نا وہ سمپل اچھے لگتے ہیں۔ تو ہم لوگ جی گھر سے نکل آئے ہیں، اور یہاں پہ پہلا سٹاپ جو تھا وہ ہمارا اپنے سٹی کے اندر ہی تھا۔ یہ ہماری سٹی کے اندر بڑی اچھی شاپ ہے برتنوں والی، تو سسٹر کب سے کہہ رہی تھی کہ نا برتن لینے ہیں، میں نے ایک نا ہانڈی لینی ہے، اور یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ اپنے سٹی کے اندر ہی ہے، جس دن بازار گئے تو لے لیں گے۔ تو آج ہم منڈی جا رہے تھے، تو سسٹر نے کہا چلے جاتے جاتے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں، اگر یہاں سے نہ ملی تو پھر وہاں سے چیک کر لیں گے۔ تو یہ دیکھیں جی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں، اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی میرے سٹی سے میں سے ہے یا کوئی سائڈ والی جگہ پہ ہے، تو یہاں سے اگر بائی کرنا چاہتے ہیں تو منڈی کی چیزیں دیکھیں جی وہ کتنی اچھی اچھی ہیں، تو آپ بائی کر سکتے ہیں۔ اور بس اس نے تو ایک ہی لینی تھی ہانڈی، وہ جو ہوتی ہے نا آج کل چلی ہوئی ہے، جس طرح دیش کے ہوتے ہیں یا جس طرح فرائی پین ٹائپ ہوتی ہے نا بالکل اسٹریٹ، وہ لینی تھی۔ میرے پاس بھی ہے، لیکن میرے پاس یہ نا چھوٹی ہے، تو وہ بڑا جو چاہیے تھی ان کو وہ ان کو سے مل گئے تھے۔ ہم نے کہا چلیں جی یہ تو کام ہمارا یہاں پہ ہی ہو گیا، تو وہ لے لیا۔ اس کے بعد جی بس ہم لوگ آگے جا رہے تھے، تو راستے میں یہاں سے ابو مل گئے، تو تھوڑی دیر جی ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ تو گاڑی چلتی رہے تو میری طبیعت ٹھیک رہتی ہے، اگر گاڑی کے رک جائے نا، ویٹ کرنا پڑے کوئی، تو پھر میری طبیعت خراب ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ خیر مجھے لگ ایسے ہی رہا ہے کہ آج میری طبیعت نہ لازمی خراب ہونی ہے، پتہ نہیں کیوں، کبھی کبھی کہتے ہیں نا انسان کی چھٹی حس کچھ نہ کچھ انسان کو بتا دیتی ہے، تو وہی بات بنی جی، میری طبیعت ہونا سٹارٹ ہوگی خراب۔ تو یہاں پھر میں نے کہا جی سب سے پہلے تو مجھے کوئی ٹھنڈی چیز کھلائیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہی ہے جی کتنے مزیدار ٹھنڈے ٹھنڈے ہمارے سرگودا کے علاقے کے مالٹے آ چکے ہیں بازاروں میں، کنوں تو ابھی نہیں آیا، مطلب ابھی فیوٹر اور چل رہا ہے جی موسمی، تو وہ کھانے کے بعد تھوڑی سی میری طبیعت بہتر ہوگی۔ برائے اللہ کا شکر ہے ہم خیریت سے منڈی پہنچ آئے، اور یہاں سب سے پہلے جی ہم نے میچنگ کرنے تھے، جو شال لینی تھی وہ ہم نے میچنگ سامنے ہمیں نظر آ گئی، پہلے یہ ایک شاپ، تو یہاں سے ہم نے جی وہ میچ کر لی، لیکن ایک آدھ ہوئی، لیکن باقی جو ہیں وہ نہیں ہوئی۔ تو پھر ہم نے کہا چلیں جی ابھی تمہارا سفر سٹارٹ ہوا ہے، کسی اور شاپ سے ہو جائیں گی۔ اور یہاں اس پک کے پاس کافی اچھی شال تھی، ویسے جو ہمیں کلر چاہیے تھا نا اس کے حساب سے جو میچ ہم نے کیے ہیں وہ بالکل پرفیکٹ ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بس سسٹر نے شوز لینے تھے، تو ہم باری باری جی شاپ جو ہمیں نظر آتی گئی، ہم نے ایک سائڈ سے وہ جو ہے نا اپنا سٹارٹ کر دیا، کیونکہ بھائی نے تو ہمیں اتار دیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے جی بازار میں پارکنگ مشکل سے ملتی ہے، اور ویسے بھی پھر رش کی وجہ سے نا پیدل ہی پھر چل کے آگے جانا ہوتا ہے چھوٹے بازاروں میں، اور یہ والی جو شاپس ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے یہ پھر ایسی جگہ پہ ہوتی ہیں، تو بہرحال ساتھ ساتھ ہی تھی ویسے ساری شاپ۔ تو اسٹائلوں پہ ہم سب سے پہلے آئے، اور میں نے کہا چیک کروں، سسٹر نے لان کے سوٹ بھی لینے تھے، تو اس لیے پھر میں نے وہ دیکھی، لیکن کوئی ہمیں خاص پسند نہیں آیا۔ اس کے بعد بس پھر شوز جو ہے نا وہ، ویسے اس دفعہ شوز کی ورائٹی اتنی اچھی آئی ہوئی تھی نا، مطلب کہ نا بچوں کے چاہے بڑوں کے بند شوز، حالانکہ مطلب بہت کم ہوتا ہے کہ بند شوز بڑے اچھے مل جائیں، بندہ چلیں کہتا ہے ٹھیک ہے گزارا لے ہی لیتے ہیں، لیکن اس دفعہ تو اتنے پیارے آئے ہوئے تھے نا، مطلب کہ دل کر رہا تھا جو دیکھتے تھے نا کہ یہی لے لے۔ بہرحال ہم نے یہاں سے نکلے، ساتھ ہی جی ای سی ایس کی شاپ وہاں گئے، مطلب یہ نا کہ ہم نے کوئی شاپ چھوڑی نہیں جہاں ہم نہ گئے ہوں، اور کیونکہ ابھی ہم نے میچنگ بھی ساتھ ساتھ کرنی تھی کپڑوں کی، اس لیے وہ بھی ہم شاپ ساتھ ساتھ ہی دیکھتے رہے۔
اس کے بعد جی یہاں آ گئے اور یہاں سے ہم نے ابوظہبیہ کے بھی شوز سسٹر نے لینے تھے، وہ ہم نے دیکھے اتنے پیارے تھے بچیوں کے شوز۔ جب آپ کے بچے اپنے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو آپ کو جو چیزیں چھوٹی ہوتی ہیں نا وہ اتنی اچھی لگتی ہیں۔ چھوٹی سسٹر نے محمد کے شوز بھی کہا ہوا تھا، اس نے سنیکر لینے تھے تو وہ بھی میں ساتھ ساتھ دیکھتی رہی، تو اتنے پیارے لگتے ہیں، اتنا اچھا لگتا ہے نا ان چیزوں کو دیکھ کے جو اپنا ٹائم گزر چکا ہو کہ اب اتنے پیارے ہیں، ہمارے ٹائم میں اتنے پیارے نہیں تھے۔ تو بہرحال یہاں سے پھر ہم نے صرف اپنا ابوظہبیہ کے ایک شوز وہ ہم نے لے لیے۔ اس کے بعد یہاں پہ سلیم فیبرکس والے ہمیں نظر آئے، یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ شال وغیرہ ہیں، ہم نے کہا چلے جی یہاں چلتے ہیں۔ لیکن یہاں آئے اور یہاں آنے کے بعد بھی یہاں سے تو کوئی میچنگ والا سین ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کے پاس جو شال تھی نا وہ دوسری شال جو ہوتی ہے جس طرح یہ کہیں آنے جانے والی کرنے والی، وہ پرنٹڈ شال تھی ساری، یہ کڑھائیوں والی، وہ کافی ورائٹی تھی اور پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہاں کسٹمر کتنے ہیں اور جو ان کے اپنے ڈیلنگ والے ہیں وہ کتنے ہیں، ایسے اتنا رش بنا ہوا تھا۔ تو یہاں سے تو خیر ہمیں کوئی چیز ملی نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کا ویسے نیچے والا پورشن بھی کافی بڑا ہے نا، نیچے بھی ان کے پاس ورائٹیز ہیں، لیکن ہم نیچے گئے کو نہیں ہم نے، کیونکہ ہم نے لینا کو نہیں تھا آئی تھنک، یا نیچے جو ہے نا یہ شادیوں والے کپڑے کے ریشمی وہ ہوں گے۔ تو اس کے بعد ہم نکل آئے دینا، ہم ساتھ ہی جی ہیلز والے تھے ان کے پاس آ گئے اور سسٹر نے برحال نے ان کو بڑے 3 شوز انہوں نے بند لیے اور بڑے اچھے مل گئے اس دفعہ۔ میں نے تو لینا کو نہیں تھا کیونکہ میں آلریڈی لے چکی تھی اور اس لیے پھر میرے مائنڈ میں تھا کو نہیں، اس لیے میں نے اپنی شاپنگ تو کرنی کو نہیں تھی۔ کپڑے بھی آپ پتہ ہے میں سارے آن لائن منگوا چکی تھی اور بس میرے ذہن میں ایک بیگ تھا، میں چاہتی کہ ایک بڑا جو بیگ ہے نا تھوڑا سا وہ لے لوں، تو وہ پھر میں جہاں جاتی شاپ پہ جا جہاں مجھے بیگ نظر آتے تھے نا میں وہ بیگ ضرور دیکھ رہی تھی، چیک کر رہی تھی، ان کے ریٹ چیک کر رہی تھی۔ اور ویسے ایک اور بھی بات کہ ساری ہر برانڈ میں نا تقریباً سیل لگی ہوئی تھی، چاہے شوز تھے، کپڑے تھے یا بیگ تھے، جدھر بھی جو بھی تھا نا، کیونکہ نیو ایئر کی وجہ سے بھی اور ویسے بھی آپ پتہ ہے کہ ونٹر میں ایک آدھ دفعہ لازمی سیل لگتی ہے، تو بس اس لیے۔ لیکن بیگ مجھے کوئی خاص جو ہے نا وہ پسند ہی نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں جو کلر لینا چاہ رہی تھی نا وہ کوئی کلر مجھے مل ہی نہیں رہا تھا، اور میرا مائنڈ میں تھا کہ میں نا پرپل کلر کچھ لینا ہے، ڈارک پرپل، اس ٹائپ کا نا کوئی کلر کا میں بیگ ہو، لیکن وہ مجھے کو نہیں مل رہا تھا۔ خیر یہاں پہ بھی یہ دیکھیں جی شوز، یہ دونوں اتنے پیارے تھے نا، دونوں کلر اسی اس میں بڑے اچھے تھے، اور بہرحال ساری شاپنگ ایسے ہی گھومتے پھرتے ہماری ہو گئی اللہ کی، اور آج اتنی اچھی شاپنگ ہو گئی۔ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے نا کہ ہمیں بندہ کہتا ہے نا کہ صبح صبح فلاں بندہ پہلے ملا ہے اور سارا دن ہی ایسا گزرنا ہے، یا مطلب ایسے لوگ سمجھتے ہیں، تو کبھی ایسے ہی ہوتا ہے جب کبھی کبھار ہم نے شاپنگ کرنی ہو نا تو پہلی چیز ہم اچھی لے لینا تو آگے پھر ساری چیزیں اچھی ملتی رہتی ہیں، اگر پہلے ہی کچھ ایسے ہو جائے پھر ساری شاپنگ خراب ہوتی، تو آج ہم نے پہلی شاپنگ اچھی کر لی تھی اور اس لیے پھر باقی بیماری بڑی اچھی ہوتی گئی، اور ساتھ ساتھ پھر کھانے پینے کا بھی کام چلتا رہا۔ سردیوں میں شاپنگ کرنے کا یہی تو مزہ ہوتا ہے کہ بندہ بازار میں آئے نا تو کھانا پینا بھی چلتا رہتا ہے، ورنہ گرمی میں تو صرف بندہ یہ کرتا ہے کہ جو آیا ہوا ہے جو کام ہے بس وہ مین کرے اور چلتے بنے۔ اور یہاں پہ آگے جی خان پلازا پہ، یہ میرا ہمیشہ فیوریٹ پلازا رہا ہے، یہاں میں پہلے منڈی سے میں بہت شاپنگ کیا کرتی تھی، لیکن اب تھوڑا عرصہ ہو گیا جب میں سرگودا شفٹ ہو گئی تھی تو پھر وہاں سے ہونا سٹارٹ کر دیا، اور اب تو آن لائن بھی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اس لیے بڑا کام ہی آتے ہیں۔ جب سسٹر آئی ہونا تو تب بھی میرا آنا جانا ہوتا ہے، مطلب ایسے کوئی نہیں بازار جاتی، تو یہاں سے میچنگ والی کوئی ہونا آپ نے کرنا ہو تو ان کے پاس بہت زیادہ ورائٹی ہے، ہر قسم کی ان کے پاس ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ چھوٹی سسٹر کا دوپٹہ میچ کرنا تھا یہ سوٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد میں نے اپنا بھی ایک بلیک شیفون کا دوپٹہ لینا تھا، تو وہ بھی ان کے پاس بڑا اچھا مل گیا تھا، 700 کے نا شیفون کے دوپٹے ان کے پاس لگے ہوئے تھے، ویسے 500 والے بھی تھے لیکن وہ کوالٹی ذرا مجھے کم لگی تھی، بلکہ 400 والے، تو پھر میں نے ان کو کہا تھوڑا سا اچھا سا دکھائیں، تو وہ پھر انہوں نے تھوڑے اچھی کوالٹی کے جو تھے نا وہ دکھائے، اور وہ بالکل اچھے تھے، صحیح، بڑا سائز بھی بڑا تھا۔ اس کے بعد جی آگے ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا بھوک لگی ہے تو کچھ کھاتے پیتے ہیں، بھائی سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا میں نے تو کھا پی لی ہے، ہم نے کہا چلیں جی ہم بھی آپ کچھ کھا لیتے ہیں، تو سموسے یہاں کے نا یہ ان کے سموسے بڑے اچھے ہوتے ہیں، جب بھی ہم جائیں نا تو لازمی ان کے سموسے ہم کھاتے ہیں۔ اچھا کچھ نا ایسی شاپس ہیں کہ جب بندہ اس شہر میں جائے نا تو لازمی دل کرتا ہے کہ یہاں سے کچھ نہ کچھ کھا کے جائیں، اور یہاں پھر ہم نے سموسے لیے، ساتھ میں ہم نے تھوڑے سے پکوڑے بھی لے لیے، تو کیونکہ بیٹھ کے کھانے کا تو ٹائم نہیں تھا، اس لیے پھر ہم نے کہا چلیں جی یہ کھاتے جاتے ہیں، وہ کھایا۔ اس کے بعد جی لگی پیاس، اور گنے کا رس کی ریڈی نظر آ جائے اور جوس نہ پئیں یہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا، چاہے گرمی ہو یا ہو سردی، ہم لوگ جب بھی جائیں کہیں راستے میں نظر آ جائے تو وہاں پہ ہم کھڑی ہو کے گاڑی کھڑی کر کے لازمی پیتے ہیں، اور یہاں پہ بھی جی کافی اچھا ان کا ماحول تھا، اور یہاں فریش گنے کا جوس ہم نے نکلوایا اور وہ ہم نے پیا اور بڑا مزہ آیا۔ ویسے بھی گرمی
گرمی بازار میں، اب یقین کریں کچھ شاپس پہ تو ہم گئے، انہوں نے پنکھے جلائے ہوئے تھے. شہروں میں آپ کو پتہ نہیں اتنی جو ہے نا وہ ٹھنڈ بھی نہیں لگتی، تو اس لیے ویسے بھی ہم نے سموسے کھائے تھے تو وہ پیاس بڑی لگ رہی تھی، اس لیے بھی ہم نے جی اپنا جو ہے نا وہ گنے کا رس پیا اور اس کو انجوائے کیا. اور جتنے مشروب ہیں نا سب سے بیسٹ جو ہے نا صحت کے حوالے سے بھی اور مزیدار بھی جو لگتا ہے نا وہ مجھے تو گنے کا رس لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور بس اس کے بعد یہاں سے جی ہم نے لینی تھی چیئر محمد کے لیے، اور وہ ہم نے ان سے پتہ کی، پہلے بھی آ جاتے ہوئے ہم نے دیکھی تھی لیکن اس ٹائم پھر رش تھا تو ہم آگے چلے گئے تھے. واپسی پہ ہم نے کہا چلیں جی وہ لیتے جائیں، تو کافی ورائٹی تھی ان کے پاس بھی. بہرحال ہم نے وہ اورنج کلر کی یہ لے لی، اور دین بس ہم نے بھائی کو کال کی، انہوں نے کہا جی میں نے تب ادھر آنا کو نہیں تو آپ لوگ آ جائیں. پھر ہم نے وہاں سے جی کیا رکشہ، اور رکشہ کر کے ہم نے حکم مال آنا تھا، تو وہاں پھر بھائی آ کے کھڑے ہوئے تھے، اور پھر سارا سامان رکھا جی ڈگی کے اندر، اور انہوں نے کہا میں تو اب یہاں سے جا رہا ہوں. اس کے حکم مال کے ساتھ ہی آگے وہ مال آف منڈی ہے نا جو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ رش نہیں ہے تو وہاں پہ ایزلی پارکنگ مل جاتی ہے، تو آپ لوگ وہاں آ جانا. ہم نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے ابھی حکم مال میں بھی جانا تھا، اور ساتھ ہی جی یہ جونیئر والے ہیں ان کی شاپ جو ہے نا وہ ان کے ساتھ ہی حکم مال کے ہے، اور اس کے پاس کافی اچھی ورائٹی ہوتی ہے. سب سے بڑی بات ان کے ریٹ بڑے مناسب ہوتے ہیں. کچھ ہمارے یہ میرے دیور ہیں ان کے فرینڈ بھی ہیں، تو اس حوالے سے بھی تھوڑا جاننے والے بھی ہیں نا، تو پھر جب بھی چکر لگے تو لازمی میں ان کے پاس پھر کچھ نہ کچھ جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یہاں سے ایزلی مل جاتی ہیں. اور باقی کوالٹی بھی ان کی بڑی زبردست تھی، وہی سیم برانڈ ہوتے ہیں، صرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ جو ہے نا برانڈ زیادہ اوور پرائسز لگا دیتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ نارمل رکھتے ہیں. تو انہوں نے بس بڑے انہوں نے نارمل ریٹ ہے. کبھی آپ کا چکر لگے تو آپ ضرور وزٹ کیجئے گا یہ ان کی شاپ کا. یہ بالکل حکم مال کے نا ساتھ ہی ہے. اور یہاں سے میں نے ابو محمد فرحان کی 2 پینٹس لی، اور سسٹر نے ادیبیہ کا ایک فراک لیا جو کہ ہمیں بڑا اچھا ملے گیا گرم ورائٹی میں. اس کے بعد جی ہم آگے حکم ہائپر مارکیٹ حکم مال کے نام سے بھی جو مشہور ہے، اور یہاں پہ بھی بس کچھ کپڑے وغیرہ ہم نے دیکھنے تھے، اور سسٹر نے ایک لینی تھی جی وکی رضائی، تو وہی بس ہمارے مائنڈ میں کچھ چیزیں تھیں. میں نے کہا چلے نیچے جاؤں گی، نیچے والا پورشن جو ان کا ہے وہاں سے کچھ اپنے بیکنگ سے ریلیٹڈ سے کچھ مجھے چیزیں نظر آ جائیں تو وہ لے لوں گی. اور بس تو سب سے پہلے جی ہم لوگ آ گئے ہیں یہاں پہ اس شاپ میں جے ڈاٹ میں. یہاں پہ سسٹر نے ایک لینی تھی جی رمضان کے لیے کھیڑی لینی تھی، تو وہ ہم لوگ دیکھتے رہے، اور کافی اچھی ان کے پاس کھیڑی تھی، کیونکہ ہم نے پہلے بھی 2-3 اور شاپس میں دیکھی ہیں لیکن کوئی ہمیں اچھی جو ہے نا وہ نظر نہیں آئی. لیکن ان کے پاس ساری اچھی تھی. زیادہ تو موٹا سول والا بنی چاہیے تھا، مطلب باریک سول والی چاہیے تھی ایک تو، اور دوسری زیادہ چوڑی بنی چاہیے تھی. جو جیسے چاہیے تھی نا بارہ سیم وہ ہمیں مل گئی، لیکن ایک تھا کہ اگر سائز جو تھا نا وہ اب ہمارے مائنڈ میں تھا کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا، کیونکہ ہم جو ناپ تھا نا وہ گاڑی کے اندر رکھ کے آ گئے تھے. تو بہرحال اندازے کے مطابق ہی ہم نے ان سے بات کر لی کہ ہم چینج یا واپس کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی 2 دن کا صرف آپ کے پاس ٹائم ہے. بہرحال ہم نے کافی بحث کی کہ 2 دن تو نہیں، کم کم ایک ویک دے، لیکن انہوں نے ہماری بات مانی کوئی نہ. تو وہاں سے بہرحال ہم نے لے لی کھیڑی. کھیڑی لینے کے بعد جی نیکسٹ جو تھا وہ ہم نے رضائی لینی تھی، تو ہم لوگ آ گئے ہیں جی گل احمد والوں کے پاس، آئیڈیاز والوں کے پاس. تو ان کے پاس کافی اچھی بیڈ شیٹ بھی تھی، وہ بھی سسٹر دیکھتی رہی، اور لیکن پھر لی کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ فی الحال فرنیچر جو نام نے انشاءاللہ چینج کرنا ہے، اس کے بعد میں باقی شاپنگ کروں گی. چلیں آئیڈیا ہو گیا کہ مطلب کہ کتنی اچھی ان کے پاس کوالٹی ہے یا سارا کچھ. رضائی لینی تھی تو وہ پھر ہم نے جو ہے نا وہ اچھی لگی ہمیں، یہ ڈبل والی وہ ہم نے لے لی. لیکن ہم نے کہا کہ اب یہ اٹھا کے نہیں لے جاتے ابھی، کیونکہ ہم نے ابھی نیچے والے پورشن میں بھی جانا ہے، تو واپسی پہ ہم یہاں سے اٹھا لیں گے. اور آگے گاڑی بھی نہیں ہے، گاڑی آگے کھڑی ہوئی ہے، بھائی آگے تھے نا، تو ہم نے کہا کہ ہم نے خود ہی اٹھا کے لے جانی، اس لیے پھر یہاں یہیں پڑی ہے. ویسے سسٹر نے کہا کہ ہمیں ڈبل چاہیے، مطلب 2 ہمیں سیم چاہیے کلر کی، لیکن سیم ان کے پاس 2 نا تھی نہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس فی الحال ایک ہی ہے، تو دوسرا یہی ہے کہ آپ آن لائن منگوا لیجیے گا. وہاں سے نکلے تو ساتھ ہمیں ایک اور جی شوز والی شاپ نظر آ گئی، تو ہم نے کہا چلیں جی یہاں بھی چکر لگا لیتے ہیں. تو یہاں پہ ویسے کافی اچھی ورائٹی تھی ان کے پاس، سنیکرز کی اور بیگ کی بھی اچھی کلیکشن تھی. خیر یہاں سے ہم لوگوں نے پھر آ کے آگے نیچے والے پورشن میں، جہاں سے مجھے لینا تھا ایک اپنی بیٹی کے روم کے لیے کلاک، اور گھر کے لیے بھی میں نے کہا چلیں 2 چیزیں دیکھ لیتی ہوں. تو بس سسٹر نے بھی کچھ یہاں سے شاپنگ کی، اور میں نے بھی چھوٹی موٹی کلاک میں آپ کو گھر جا کے دکھاؤں گی. یہاں سے پھر میں نے جو بائی کی ہے وہ پھر سامنے میں نے ویڈیو میں دکھایا کو نہیں آپ کو. بہرحال جی یہاں پہ بھی ہمارا سب سے جو زیادہ ٹائم لگا وہ تو یہیں پہ لگا، کیونکہ نیچے والے پورشن میں زیادہ مزہ آتا ہے مجھے بھی نا گھومنے میں. تو یہاں سے جی ہو گیا ہمارا کام ختم. اب چڑھتے ہیں جی اوپر والے پورشن میں، اور وہاں سے اٹھاتے ہیں اپنی جی وکی رضائی، یہ جو ہم نے وہاں شاپ کے اندر ہی رکھ دی تھی. ہم نے کہا نیچے سے ہو کے آتے ہیں تو پھر لیتے ہیں، تو اس کو اٹھا کے ہم نے جی باہر جانا ہے.
اور آگے ہم نے پیدل ہی جانا ہے مال آف منڈی تک، کیونکہ بھائی وہیں پہ کھڑے ہیں۔ تو راستے میں مجھے نظر آ گئی جی لائم لائٹ کی والوں کی شاپ، تو وہاں پہ میں نے لینا تھا اپنی بیٹی کے لیے ایک اسٹالر شال ٹائپ، جو شارٹس چھوٹی ہوتی ہے اسٹالر سے بڑا، تو وہ میں نے ان سے لیا۔ شاپر تو آپ کو پتہ ہے جی کوئی بھی برانڈ والے دیتے نہیں ہیں، انہوں نے کہا پیسے دیں تو پھر شاپر ملے گا۔ میں نے کہا مہربانی مجھے ہاتھ میں پکڑاؤ، میں وہ پیسے جو آپ کو دینے ہیں میں کسی غریب کو دے دوں گی۔ وہاں سے نکلے تو آگے ایک شاپ، یہاں پہ ہم نے لینی تھی جی ادیبیہ کے ٹائٹس، جو فراک لیا تھا نا اس کا ہم نے لٹل جونیئر والوں سے، اس کے ساتھ بلیک، تو وہ پھر اس شاپ سے ہمیں اچھا مل گیا، تو یہاں سے ہم نے وہ بائی کیا۔ سارا سامان ہم نے ایسے اٹھایا ہوا تھا، ہاتھوں میں اتنا وزن نہیں، لیکن ہم نے کہا اب جو چیزیں رہتی ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ لیتے جاتے ہیں۔ تو خیر جی اللہ کر کے ہم پہنچ آئے مال آف منڈی تک، اور سامان رکھا سارا گاڑی کے اندر۔ گاڑی ساری ہے پہلے ہی آلریڈی فل ہو چکی تھی ہماری، اور بس ہمیں سامنے ایک دو برانڈ نظر آئے مال آف منڈی میں نا، ایک فلکاری والوں کا اور دوسرا جی اورینٹ۔ تو اورینٹ سے سسٹر زیادہ اپنے کپڑے جو ہے نا وہ اورینٹ سے لیتی ہیں آج کل، ان کے زیادہ پسند آتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم بھی وہ آئی تھی تو وہ ان سے لیا تھا، اور ابھی بھی پھر وہ ان سے ہی انہوں نے جو ہے نا وہ کچھ بائی کیا ہے۔ تو ان کے پاس سمر کی کلیکشن بھی اچھی تھی اور ونٹر کی بھی کافی، اور سب پہ لگی ہوئی تھی سیل بھی، لیکن اتنے چلاک ہوتے ہیں نا یہ یقین کرے اورینٹ والے، انہوں نے جو تھا نا زیادہ اچھی والی سیل مطلب 50 سے ابو وہ انہوں نے اوپر والے پورشن میں رکھی ہوئی تھی اور باقی نیچے۔ تو خیر ہم نے سارا چیک کیا، پھر ہمیں آئیڈیا ہو گیا، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں، آپ بھی جب کبھی آئیں تو لازمی پہلے اوپر ان کا وزٹ کریں، دین پھر جو ہے نا وہ نیچے۔ اور بس وہاں سے جی نکلے اور تقریباً ہمارا کام ہو گیا ختم، اور گاڑی میں بیٹھتے ہی تھوڑی دیر بعد جی میری پھر طبیعت خراب ہونا سٹارٹ ہو گئی۔ خیر کیا کرنا تھا، میں نے پھر منہ کر لیا نیچے، آنکھیں کر لی بند، ماسک لگا لیا منہ پہ، میں نے کہا مجھے اسمیل نہ آئے۔ تو یہاں پہ جی یہ آلہ جو ہے نا وہ ایک گاؤں آتا ہے، تو یہاں کی جلیبیاں بڑی فیمس ہے۔ آپ لوگ اکثر میں جب بھی منڈی جاؤں، اگر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں لاسٹ بھی، تو اس میں جو ہے نا دیکھا ہوگا کہ آپ نے یہاں سے ہم لوگ جلیبیاں ضرور لیتے ہیں۔ ان کی جلیبیاں دیسی گھی میں بنی ہوئی اتنی اچھی اور اتنی فریش ہوتی ہیں نا کہ آپ دوسرے دن بھی کھائیں نا، تیسرے دن بھی، تب بھی وہ اتنی کرسپی رہتی ہیں۔ اکثر جلیبیاں ہوتی ہیں نا ہم لوگ کھا کے تو رکھیں تھوڑی دیر بعد ڈھیلی ہو جاتی ہیں، نہیں ان کی اتنی مزے کی ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ بھائی نے کہا آئیں آپ بھی، میں نے کہا نہیں جی آپ جائیں لے آئیں، میری تو ہمت نہیں ہے، میں یہاں ہی بیٹھتی ہوں۔ تو میں بیٹھی گاڑی میں، تو وہ لے کے آئے، اور بس پھر تھوڑا سا مجھے دیا، میں نے ٹیسٹ کر لیا، دل نہیں تھا کیونکہ سفر میں زیادہ کھا لوں نا، میں کھاتی نہیں ہوں، میں کہیں بھی جاؤں سفر میں خالی پیٹ نکلتی ہوں، کیونکہ کھا لوں تو پھر زیادہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ شاپنگ جو فل ہے وہ آپ کو میری سسٹر کے چینل سے ملے گی، تو اس لیے میں نے تھوڑی سی آپ کو اوپر سے دکھا دیا کہ ایسے سامان ہم نے سارا رکھا۔ کمرے کی حالت، بچے سارے ہمارا ویٹ کر رہے تھے کہ انہوں نے آنا ہے، اور ہم نے کچھ کھانا پینا رات کے ہو چکے تھے یہاں پہ جی 10، اور یہاں بس سب سے پہلے تو بچوں کو جلیبیاں دی، کیونکہ ہم بچوں کے لیے جلیبیاں لائے تھے اور کچھ ہم نہیں لائے تھے، اور کھانے کا پروگرام پھر یہی فائنل ہوا کہ بچوں کو نا باہر کہیں لے سکتے ہیں۔ بھائی نے کہا چلیں جی سروس ایریا چلے، میں نے کہا میرے میں تو ہمت کو نہیں، میں نے تو جانا کو نہیں، تو اس لیے آپ لوگ جائیں اور بچوں کو کھلا کے لیں آئیں، چھوٹی سسٹر بھی گھر میں بھی اور محمد احمد بھی، باقی سب بچے پھر ریڈی ہو گئے جیسے تیسے کر کے جی۔ انہوں نے کہا جی ہم پورے ہو جائیں گے، آپ کو پتہ ہے پھر بچے ایک بھی جو ہے وہ بھی نہیں رہتا گھر، اگر ایک جائے دوسرے نے لازمی جانا ہوتا ہے۔ ہم نے کہا بس ہمارے لیے آپ کچھ لیتے آئیے گا، ہم گاڑی رہتے ہیں۔ اور یہاں بس سارے بچے جی آگے پیچھے کچھ ڈگی میں بیٹھ گئے، اور باہر جو ہے نا بچے آپ کو پتہ ہے ایسی جگہ پہ جانا نا انہوں نے، تو جہاں پہ ان کو بٹھا دو نا وہ بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے ویڈیو کے کلپ جو ہیں، یہ موبائل پھر میرے بیٹے کے پاس تھا تو وہی بناتا رہا، اور میں نے کہا چلے میں آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑا سا یہ بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ اور بس انہوں نے وہاں پھر یہی کھانا تھا، فاسٹ فوڈ آپ کو پتہ ہے بچے جو بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اس لیے پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ آج چلیں چکن بون لیس بنا لیں گے، لیکن پھر بھائی نے کہا کہ اب لیٹ ہو گئی ہے، بچے اتنا ویٹ نہیں کریں گے، تو باہر سے کہیں ان کو کھلا کے لے آتے ہیں۔ خیر جی ہم لوگ پھر گاڑی تھے، اور سسٹر لوگ ہمارے لیے لے کے آئی ہیں، اور یہ دیکھیں جی محمد احمد کا ریئیکشن آپ چیک کیجئے گا، جب سسٹر نے باکس کھولا اور اس کو چپس نظر آئے تو ماشاءاللہ وہ اتنا خوش ہوا، اتنا، اللہ پاک اس کو نظر بد سے بچائے، ابھی تو سارا جو ہے نا وہ کلپ وہ میرے سے ریکارڈ نہیں ہو سکتا۔ خیر جی ہم لوگوں نے پھر یہ کھایا اور انجوائے کیا، آج کا دن ہمارا ایسا گزر گیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، ملیں گے نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔